السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی منصف عالم صاحب، خیریت ہے؟ السلام علیکم جی، خیریت ہے آپ؟ لاسٹ کلاس میں آپ لوگوں کو کیا کیا پڑھایا گیا تھا؟ لاسٹ کلاس میں تو ہم نہیں تھے، لیکن ویڈیو ریکارڈنگ مطلب جو ایسے دیکھیں ہم کیا پڑھایا گیا تھا بتائیے؟ نماز کے بارے میں مطلب بتائے تھے، واجب فرض تو نماز کے بارے میں کیا بتایا گیا تھا؟ نماز کے بارے میں مطلب واجب کیسے مطلب پڑھنا ہے، اور فرض نماز کی مطلب کیا کیا مطلب یہ کرنا ہے۔ نماز نماز کے واجبات ہو گئے تھے؟ جی ہو گئے تھے۔ یاد بھی ہے آپ کو ویسے ایسے ہی؟ جی نہیں مطلب یاد ہے۔ ایس کے نوٹ صاحب بتائیے کیا پڑھایا گیا تھا لاسٹ کلاس میں؟ جی کیا پڑھایا گیا تھا لاسٹ کلاس میں؟ کوئی تو بتاؤ۔ ارے ایس کے نور صاحب، آواز آ رہی ہے؟ حدیثیں تو ہو گئی تھی نا ہماری 40؟ 40 ابھی نہیں ہوئی تھی۔ محمد عاصم صاحب، لاسٹ کلاس میں کیا پڑھایا گیا تھا؟ صاحب کلاس میں آپ نے جو ہے نا نماز کے جو 13 جو مطلب جو فرائض ہے وہ پڑھائے تھے آپ نے، تو میٹنگ میں لاسٹ کے کچھ چھوٹ چکے تھے، تو آپ بولے تھے یوٹیوب پہ شیئر کر دیں گے ویڈیو تو۔ اچھا، واجبات چھوٹ گئے تھے نا؟ واجبات جی پورے ہاں، نہیں ہوئے؟ جی نہیں ہو سکے، پورے نہیں ہو سکے۔ نماز کے واجبات پورے نہیں ہو پائے تھے، ہے نا؟ نماز کی شرطیں ہو گئی تھی، نماز کے فرض ہو گئے تھے، نماز کے واجبات رہ گئے تھے۔ نماز کے واجبات کتنے ہو گئے تھے؟ 5 تک بول دیے تھے آپ نے مجھے، اور 2 بولنا السلام باقی علیکم۔ رہی۔ وعلیکم السلام۔ جی محمد سلیم صاحب، واجبات 2 ہو گئے تھے؟ 2؟ 5 ہو گئے نہیں تھے۔ نہیں، 5 ہوئے تھے، 5 ہوئے تھے واجبات۔ نماز کے واجبات 5 ہوئے تھے، ہے نا؟ چلیے، چلو میں دوبارہ سے پڑھا دیتا ہوں، کیونکہ نماز کے واجبات جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہے اس میں۔ تو نماز کے واجبات دیکھو، نماز کی شرطوں کے بارے میں آپ لوگ سمجھ گئے کہ نماز کی شرطیں پوری کرنا ضروری ہے۔ اگر نماز کی شرطیں پوری نہیں ہوں گی تو نماز کے اندر ہم انٹر نہیں کر سکتے۔ اور نماز کے جو فرائض ہیں ان کا بھی پورا کرنا ضروری ہے، وہ دے دو۔ کیونکہ اگر نماز کے فرض پورے نہیں ہوں گے تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ ایک ہوتا ہے نماز کے واجبات۔ نماز کے واجبات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کے واجبات اگر چھوٹ جاتے ہیں تو سجدے صاف کر کے آپ نماز پوری کر سکتے ہیں۔ اور اگر نماز کی سنتیں چھوٹ جاتی ہیں تو نماز ہو جاتی ہے، دوا بھی دے۔ ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ تو سجدہ سہو کب کرنا ہے؟ جب نماز کا کوئی واجب چھوٹ جائے گا۔ دیکھو، لوگ باگ کہتے ہیں کہ سجدہ سہو، تو سجدہ سہو یہ لفظ غلط ہے۔ سجدہ سہو، سہو، سہون سے بنا ہے یہ۔ سہون کہتے ہیں بھولنے کو۔ سجدہ سہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سجدہ جو نماز میں بھول ہو جانے کی وجہ سے کیا جاتا ہے، سجدہ سہو۔ تو سہو نہیں بولنا، سجدہ سہو، ٹھیک ہے؟ اور ایک ہوتا ہے سجدہ تلاوت۔ سجدہ تلاوت قرآن مجید میں ہم جب وہ آیت پڑھتے ہیں جس کے پڑھنے سے ہمارے اوپر سجدہ واجب ہو جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے سجدہ تلاوت۔
ٹھیک ہے. اب آئیے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ نماز کے واجبات کتنے ہیں. یعنی سجدہ سہو کب کیا جائے گا؟ جب نماز کا کوئی واجب چھوٹ جائے گا. نمبر ایک، نماز کے واجبات ہیں 14. نمبر ایک، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا. قرات کے لیے فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا. فرض نماز کی جو پہلی 2 رکعتیں ہوتی ہیں ان کے اندر قرآن پڑھنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے. تیسری اور چوتھی رکعت میں قرآن پڑھنا واجب ہے کہ نہیں، وہ آپ آگے پتہ چلے گا. تو فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا یہ واجب ہے. نمبر 2، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا. فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا یہ ہے واجب. تیسری اور چوتھی میں قرات کوئی اگر نہیں کر پایا تو اس کو سجدے صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے. نمبر 3، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب اور سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ پورے قرآن میں سے پڑھنا چاہتے ہو تو کم سے کم ایک بڑی آیت اور چھوٹی 3 آیتیں کم سے کم پڑھنا واجب ہے. نمبر 4، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا. سب سے پہلے ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں پھر سورت ملاتے ہیں. اگر مان لیجئے ہم نے پہلے سورت پڑھ لی بعد میں سورہ فاتحہ پڑھ لی تو کیا ہو گیا؟ یہ آگے پیچھے ہو گئی. تو واجب اگر آگے پیچھے بھی ہو جائے تب بھی سجدہ سہو کیا جاتا ہے. نمبر 5، قرات اور رکوع میں اور سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا. یہ میں نے آپ لوگوں کو شاید بتایا تھا پرسوں بھی. قرات اور رکوع میں اور سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا. ٹھیک ہے. یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ ساری چیزیں کرنا، اسٹیپ بائی اسٹیپ. ایسے مان لیجئے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی سورت پڑھتے ہیں. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ، نمبر بائی نمبر، یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے. قوما کرنا. قوما کس کو کہا جاتا ہے؟ کوئی بتائے؟ کسی کو پتا ہے قوما کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ بتائیے. رکوع سے کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہاں ہیں، یہ میں نے رکوع سے پڑھا دیا کھڑے تھا. ہونے کے بعد قوما کہتے یہ تو پڑھا دیا تھا شاید. ہیں. جی. قوما کہتے ہیں رکوع سے کھڑے ہونے کو. تو رکوع سے جو ہم کھڑے ہوتے ہیں تو قوما کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. مان لیجیے آپ رکوع سے کھڑے ہوئے، ابھی کھڑے نہیں ہوئے، ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے تو آپ کا قوما چھوٹ گیا. اور جب قوما چھوٹ جائے گا تو آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نمبر 7، جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھ جانا. دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھ جانا، جلسہ کرنا بھی یہ کیا ہے؟ واجب ہے. نمبر 8، تعدیل ارکان. آپ کو کتابوں کے اندر ایک لفظ لکھا ہوا ملے گا تعدیل ارکان. جب آپ نماز کی کتاب پڑھو گے تو آپ کو لکھا ملے گا تعدیل ارکان. تعدیل ارکان کہا جاتا ہے کہ رکوع سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح سے ادا کرنا. رکوع سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نماز پڑھتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک دم سے مطلب ان کے بیٹھنے اٹھنے میں کوئی سکون نہیں ہوتا. تو تعدیل ارکان، اطمینان سے اگر آپ رکوع سجدہ نہیں کر رہے ہو، جلدی جلدی ادا کر رہے ہو تو آپ کا واجب چھوٹ جائے گا، آپ کو سجدہ صاف کرنا پڑے گا. نمبر 9، قاعدہ اولا. دیکھو 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے قاعدہ اولا اور ایک ہوتا ہے قاعدہ اخیرہ. قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ. قاعدہ اولا کس کو کہا جاتا ہے؟ 3 رکعت والی نماز میں اور 4 رکعت والی نماز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم پہلی مرتبہ جو اتحیات میں بیٹھتے ہیں، یعنی ایک رکعت کمپلیٹ کرنے کے بعد جو دوسری رکعت میں ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ اولا کہا جاتا ہے. اور تیسری رکعت میں یا تیسری رکعت کمپلیٹ کرنے کے بعد چوتھی رکعت میں جو ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے. تو قاعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے جو نماز کمپلیٹ کرنے کے لیے لاسٹ میں جو ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے. تو نمبر 9، قاعدہ اولا. قاعدہ اولا یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا. اتحیات پڑھنا الگ واجب ہے، ٹھیک ہے، اور تشہد کی مقدار، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تشہد کی مقدار کہ جتنی دیر میں اتحیات پڑھی جاتی ہے اتنی دیر بیٹھنا، یہ ہے تشہد کی مقدار. تو قاعدہ اولا یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد
تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ نمبر 10، دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا۔ اتحیات پڑھنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ مان لیجیے آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے ہوئے آپ اتحیات پڑھنا بھول گئے تو آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نمبر 11، امام صاحب کو، آپ نے دیکھا ہوگا 5 وقت کی جو نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں، اس میں سے 3 نمازیں ایسی ہیں جس میں زور سے قرات کی جاتی ہے، جیسے کہ فجر کی نماز، اور جیسے کہ مغرب کی نماز، جیسے کہ عشاء کی نماز۔ تو فجر کی، مغرب کی اور عشاء، یہ 3 نمازوں میں امام صاحب کا زور سے کرنا ہے۔ اسی طرح سے تراویح میں زور سے قرات کرنا، رمضان شریف میں وتر میں بھی زور سے قرات کرنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ ظہر اور عصر 2 نمازوں میں آہستہ سے قرات کرنا واجب ہے۔ نمبر 12، لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا۔ جب ہماری نماز کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام۔ تو یہ جو السلام والا لفظ ہے یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ نمبر 13، وطر کی نماز میں دعائے قنوت کے لیے جو ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، دعائے قنوت پڑھنے کے لیے جو ہم تکبیر کہتے ہیں نا اللہ اکبر، یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ مان لیجیے آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا اور یوں ہاتھ اٹھا کے بس دعائے قنوت کے لیے ہاتھ باندھ لیے تو آپ کی نماز سجدہ سہو کرے بغیر وہ پوری نہیں ہوگی۔ اور دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، یہ کیا ہے؟ دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا دعائے قنوت یاد ہی نہیں ہوتی ہے، تو دعائے قنوت یاد کیجئے، دعائے قنوت یاد ہونا یہ ضروری ہے۔ نمبر 14، دونوں عیدوں کی نماز، عیدین، عید سنگل اور عیدین ڈبل، 2 عیدیں ہیں نا مسلمانوں کے فیمس جو فیسٹیول ہیں، وہ کتنے ہیں؟ 2 ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو کہا جاتا ہے عیدین، اس کا مطلب ہوتا ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو عیدین کی جو نماز ہوتی ہے اس میں 6 تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا 6 تکبیریں زیادہ بولی جاتی ہیں، اور امام صاحب عید کی نماز پڑھانے سے پہلے عید کی نماز کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ تو عیدین کی نماز میں جو زائد تکبیریں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تکبیروں کا پڑھنا اگر چھوٹ جائے تو سجدہ صاف کر کے نماز کمپلیٹ کی جائے گی۔ تو یہ نماز کے کتنے واجبات ہو گئے؟ نماز کے 14 واجبات ہو گئے۔ میں آپ لوگوں کو جو کلپ بھیجوں گا وہ کلپ آپ دھیان سے دیکھیے گا۔ اچھا، حدیثیں ہماری کتنی ہو گئی تھیں؟ ذرا کوئی بتائے، حدیثیں ہماری کتنی؟ 20 ہو گئی تھی، 20 حدیثیں ہوئی تھی 20 نا؟ ہو گئی تھی۔ ہاں، اچھا، ہاں 20 ہاں، حدیثیں ہماری کمپلیٹ ہونی ہے۔ یہ جو ہیں ہمارے نماز کے واجبات ہیں جو ہمارے پورے ہو گئے۔ 20ویں حدیث کیا تھی؟ انسان کی جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی کہ جو بات سنے بغیر تحقیقات ہاں، آگے بڑھا دے۔ تو آئندہ کبھی بھی کوئی بات ہمیں سننے کو ملے گی تو ہم پہلے تحقیق کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور جس نے، مان لیجیے کسی نے آ کے آپ سے کہا کہ صاحب فلاں آدمی نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی ہے، تو اب اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ پہلے آپ اس آدمی سے پوچھ لو کہ بھائی تم نے میرے بارے میں یہ بات کہی تھی، اور سامنے والا اگر یہ کہہ دے کہ ہاں میں نے یہ بات نہیں کہی تو آپ اس کی بات پر یقین کر لو۔ چلیے، حدیث نمبر 21، حدیث نمبر 21 ہے عم الرجلی سنبو ابیہ، عم الرجلی سنبو ابیہ۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے آدمی کا چچا اس کے باپ کی مانند ہوتا ہے، آدمی کا چچا اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے۔ ہمارے باپ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے وہ کس کا ہے؟ چچا کا ہے، چچا کا۔ چچا کا ہے۔ چچا کس کے؟ باپ کی طرح ہوتے ہیں۔ اور ماں کے بعد کس کا مقام ہے؟ خالہ کا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری ماں نہیں ہے، خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے عرض کیا کہ جاؤ اور اپنی خالہ کی خدمت کرو۔ تو ماں کے بعد کس کا مقام ہے؟ خالہ کا ہے۔ اور باپ کے خالہ بعد کا، کس کا مقام ہے؟ چاچا کا ہے۔ تو حضور چچا نے کا۔ کیا فرمایا کہ آدمی کا چچا اس کے باپ کی طرح ہے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ جب بھی آپس میں فیملی میں اختلافات ہو جائیں، آپس میں مان لیجیے کچھ نہ اتفاقیاں پیدا ہو گئیں، اختلافات ہو گئے، تو زیادہ ٹینشن مت لو، زیادہ کسی کی سائڈ مت لو، ارے چچا تم نے یوں کر دیا تھا، ارے چچا تم نے یوں کر دیا تھا۔ کوئی بات نہیں بھائی، ٹھیک ہے، اللہ بہتر جانے، اللہ معاف کرے۔ اور چچا کبھی اگر کچھ بول دے خاموشی کے ساتھ سن لو۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہمارے والد صاحب میں، چچا میں ہو جاتے ہیں نہ اتفاقی ہو جاتی ہیں، تو سائڈ کسی کی مت لو۔ ٹھیک ہے بھائی، آپس کا معاملہ ہے، مل بیٹھ کے دیکھو، غلط فہمیاں دور کر لو، کبھی بھی کسی ایک سائڈ مت لو۔ اسی طرح سے کبھی بھی والدین میں اگر جھگڑا ہو، امی پاپا میں جھگڑا ہو جاتا ہے نا، کبھی کبھی امی پاپا جھگڑ رہے ہیں، تو کسی کی سائڈ مت لو۔
اور اگر سائڈ دے بھی رہے ہو، یعنی آپ کو یہ بولنا ہو کہ یہ چیز کس کی غلطی ہے، تو بڑے ادب کے ساتھ بولو. یہ نہیں کہ ہاں پاپا تمہاری غلطی، نہیں چچا تمہاری غلطی تھی، ایسے نہیں، بلکہ ادب کے ساتھ. کہ ہو سکتا ہے ہمارے امی کہہ رہی ہوں، امی پوچھ رہی ہیں جا بیٹا تو ہی بتا کس کی غلطی ہے، تو بولو کہ ہو سکتا ہے ابا کا یہ ارادہ ہو، لیکن وہ ان سے ایسا ہو گیا. یعنی بیلنس بنا کے رکھو، دونوں طرف دونوں رشتے آپ کے لیے اہم ہیں، دونوں کی عزت، دونوں کا احترام ضروری ہے. حدیث نمبر 22، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا. ہم لوگ عیب چھپاتے ہیں؟ مجھے آپ بتاؤ، ہم لوگ عیب چھپاتے ہیں؟ ہمیں تو اگر کسی کی کمی نہیں، پتہ چل جائے تو اس کی ٹانگ کھینچ کھینچ کے اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں. ارے تم نے تو یہ کیا تھا، تم نے تو وہ کیا تھا، چار لوگوں میں اس کو ذلیل کرتے ہیں. تو اگر کسی کا کوئی عیب پتہ چل جائے تو اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہیے. اور عیبوں پر پردہ ڈالنے سے کیا ہوگا کہ جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا. اتنا بڑا ثواب ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث نمبر 23، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب مسلمان کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی. وہ نشانی اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں: قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاه. وہ شخص کامیاب ہے، وہ شخص کامیاب ہے. کون کامیاب ہے؟ جو اسلام لایا، جو اسلام لایا وہ کامیاب ہے. اور جس کو بقدر کفایت رزق مل گیا وہ کامیاب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روزی پر قناعت دے دی. تو یہ تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ کامیاب ہے. جو اسلام لایا، ماشاءاللہ ہم سب لوگ اسلام لے کے آئے ہیں تو پہلی نشانی تو ہمارے اندر موجود ہے. اور جس کو بقدر کفایت رزق مل گیا. بقدر کفایت کس کو کہا جاتا ہے؟ بقدر کفایت کہا جاتا ہے کہ اتنی روزی مل جانا جس سے زندگی گزر سکتی ہو. مجھے آپ لوگ بتائیں، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی روزی دی ہے کہ زندگی گزر سکتی ہے کہ نہیں؟ ارے زندگی گزر دی سکتی ہے۔ ہے، ماشاءاللہ زبردست ہے. موبائل بھی ہے ہمارے پاس، تو پنکھا بھی چل رہا ہے، لائٹ بھی ہے، بہترین نرم بستر بھی ہے، سب سے بڑے مالدار ہیں ہم لوگ. لیکن دقت یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اوپر والے کو دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. رہے یار کیا بتائیں، آج کل تو جس سے پوچھو وہ پریشان ہے. وہ ارے یار کیا بتائیں مفتی صاحب بڑے حالات خراب ہیں. ارے بھائی اللہ کا شکر ادا کرو. کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے آنکھیں سلامت رکھی ہیں، زبان سلامت رکھی ہے. مجھے آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگوں کی ایک انگلی کوئی مانگے اور کہے 1 کروڑ روپے میں آپ کو دوں گا، ایس کے نور صاحب مجھے ایک انگلی دے دو، آپ اپنی دے دو گے؟ آپ 1 کروڑ روپے کی ایک انگلی نہیں دو گے آپ؟ کوئی آپ سے بولے یار محمد شانواز صاحب ایک ناخون دے دو بس نکال کے مجھے، تم میں 2 لاکھ روپے دوں گا تمہیں. 2 لاکھ دور کی بات ہے، 1 کروڑ روپے میں آپ کو دوں گا، دے دو گے ایک ناخون آپ نکال؟ نہیں دو گے بھائی. بولو گے یار 1 کروڑ کے تم 10 کروڑ دو ایک ناخون میں، پھر بھی نہیں دینے کا آپ کو. تو جی جی اگر ایسے ہم دیکھیں تو اللہ کی بے شمار نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو بقدر کفایت اگر رزق کسی کو مل جائے، ماشاءاللہ ہم تو دیکھیں مکھن کے ساتھ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم چاہیں تو اچھا جو ہمارا من کر رہا ہے وہ ہم کھا سکتے ہیں، جو ہمارا من کر رہا ہے وہ ہم پی سکتے ہیں. بہترین رات کو سوتے ہیں. دیکھو ابھی سے محمد عاصم صاحب کو نیند آ رہی ہے تو نیند لوگ باگ ٹیبلٹ کھا کھا کے سوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کروڑ پتی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ٹیبلٹ کھا کھا کے سوتے ہیں. ٹیبلٹ کھانے کے بعد بھی انہیں نیند نہیں آتی ہے، اور نیند کے لیے ان کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں لیکن پھر بھی نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے. اور یہاں کیا ہے، ہم سب لوگ جھوم رہے ہیں نیند میں. دیکھو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. تو اللہ نے بقدر کفایت روزی بھی دی اور ساری چیزیں بھی دی. تیسری چیز وقنعہ اللہ بما آتاہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی روزی پر قناعت دے. قناعت کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ آدمی کو جو ملا ہے اس کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سمجھے. بات سمجھ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، ہم لوگوں کا کیا ہے کہ جو ملا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یار کم ملا ہے. لکھ پتی ہے وہ کروڑ پتی کو دیکھ رہا ہے، کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھ رہا ہے، ارب پتی کھرب پتی کو دیکھ رہا ہے. ہر آدمی اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہے جو اسلام لایا اور جس کو بقدر کفایت رزق مل گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روزی پر قناعت دے دی. تو یہ تین نشانیاں ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کچھ، ایک تو ہے ہی ہم سب لوگ مسلمان ہیں، دو، ایک تو تیسری اللہ کا شکر. ٹھیک ہے؟ نمبر 24 اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، سب سے سخت عذاب میں قیامت کے روز تصویر بنانے والے ہوں گے. تصویر بنانا یہ بڑا سخت گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. جاندار کی تصویر بنانا، اور بے جان کی تصویر آپ بنا سکتے ہیں لیکن جاندار کی تصویر بنانا
کسی جانور کی بنانا، انسان کی بنانا تصویر اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو سب سے سخت عذاب قیامت کے دن کس کو ہوگا؟ تصویر بنانے والے کو ہوگا۔ لیکن کیا کریں کہ آج کل جسے دیکھو پینٹنگ بڑی مہارت، پینٹنگ آج اگر کوئی بنائے کسی جاندار کی تو اس کو بڑا کمال سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو پینٹنگ بنانی بھی ہے تو بے جان کی بناؤ۔ نمبر 25 المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اب دیکھو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اسلام میں کتنی برادریاں نکلی؟ ارے سارے مسلمان جب آپس میں بھائی ہو گئے تو برادری کتنی بنی؟ سونے ایک، والے جاگ جائیں، کتنی بنی؟ ایک 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 برادری بنی، اور وہ برادری کا نام کیا ہے؟ مسلم۔ تو پتہ ہی مسلمان۔ کہ ہماری برادری جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے، مسلمان۔ اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرما دیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ہم بتائیے کہ ہمارے 5 بھائی ہوتے ہیں تو کیا ہم ان بھائی کو اپنے سے الگ سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے ہیں۔ نہیں، تو اسی طرح سے ہمیں اپنے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو اپنا بھائی سمجھنا چاہیے۔ اسلام میں ایک ہی برادری ہے، وہ ہے مسلم، بس اس کے علاوہ کوئی برادری نہیں ہے۔ منصوری، انصاری، پٹھان، صدیقی اور یہ اور وہ، یہ کوئی برادریاں اس لیے نہیں تھی کہ آپس میں آپ بڑھ جاؤ۔ برادریاں تو تعارف کے لیے تھی۔ مان لیجیے محمد عاصم صاحب کے 4 لڑکے ہیں محلے کے اندر، اب ان 4 لڑکوں کو کیسے پہچان؟ میں نے بولا بھائی محمد عاصم صاحب کو بلا کے لاؤ، تو آپ کیسے سمجھو گے کہ مفتی صاحب نے محمد عاصم منصوری کو بلایا کہ انصاری کو بلایا کہ صدیقی کو بلایا؟ تو اس سے کیا ہے، آپ مجھ سے پوچھو گے مفتی صاحب عاصم تو 4 ہیں، کون سے عاصم کو بلا کے آنا ہے؟ میں نے بولا عاصم منصوری کو بلا کے لاؤ۔ اس لیے ہے برادری۔ برادری اس لیے نہیں ہے کہ آپس میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تو ماشاءاللہ، اللہ معاف کرے، اللہ لوگوں کو ہدایت دے، کہ مارکیٹ میں دکانیں بھی اپنی برادری والے کو دی جاتی ہیں۔ یہ ہماری برادری کا ہے، اس مارکیٹ میں دکانیں ہماری برادری والے کو ملیں گی۔ ہمارے ابھی ہمارے گھر کے پاس ہی اب جتنی مارکیٹ اوپن ہو رہی ہیں، اگر وہ انصاری ہے تو اس نے بول رکھا ہے کہ اس مارکیٹ میں دکانیں انصاری حضرات کو ملیں گی بس، باقی باہر والے کو کسی کو نہیں۔ تو یہ جو تھنکنگ ہمارے معاشرے میں بنی ہوئی ہے یہ بالکل غلط ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک مسلمان کیا ہے؟ دوسرے مسلمان کا بھائی۔ اچھا پھر برادری والے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، کوئی پٹھان ہے تو اپنے آپ کو بڑی برادری کا سمجھتا ہے، ہر برادری والا اپنے آپ کو بڑی برادری کا سمجھتا ہے۔ اسلام میں ان چیزوں کی کوئی اثر نہیں ہے۔ اگر اصل بات یہ ہے کہ اب ہم لوگوں کے اندر سارے غلط چیزیں آ گئی ہیں، تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ نمبر 26 لا یؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، آج ہم لوگوں کا مزاج کیا یہ بنا ہوا ہے کہ جو ہم اپنے لیے پسند کریں وہ دوسرے کے لیے پسند کریں؟ ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے چاہتے ہی نہیں۔ دوسروں کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ دوسروں کے لیے کچھ اور چاہتے ہیں، اپنے لیے کچھ اور چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، یعنی مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ نہیں کہ کپڑے، موبائل، بلکہ آپ اگر کسی کی برائی کر رہے ہو، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ مان لیجیے آپ کسی کی برائی کر رہے ہو، تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اگر اسی طرح سے میری برائی کسی کے سامنے کوئی کرے تو کیا مجھے یہ پسند آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اب آپ اس کی برائی کرنا بند کر دو۔ آپ کسی کو گالی بک رہے ہو، آپ یہ سوچو کہ اگر یہ گالی مجھے بکی جائے تو کیا میں پسند کروں گا؟ اب اس کو گالی بکنا بند کرو۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ آپ کسی کی بہن بیٹی پہ آنکھ اٹھا کے دیکھ رہے ہو، تو آپ یہ تصور کرو کہ اگر یہی میری بہن کے ساتھ ہو تو کیا میں پسند کروں گا؟ نہیں پسند کروں گا۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہو، تو دھوکہ دینے سے پہلے یہ سوچو کہ اگر یہی دھوکہ آپ کو دیا جائے تو کیا آپ اپنے بارے میں دھوکہ پسند کرو گے؟ نہیں پسند کرو گے۔ تو فوراً دوسرے کو بھی دھوکہ مت دو۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب۔ جب آدمی یہ چیز اپنے اندر پیدا کر لے گا تو وہ کون کہلائے گا؟ پکا مسلمان کہلائے گا۔ آج کل مسلمانوں کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، یہ اسلام کی پہچان نہیں ہے۔ نمبر 27 لا يدخل الجنت من لا یامن جارہ بوائقہ۔ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا
جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے. وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے. حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ کہ پڑوسی کا خیال رکھنا، پڑوسی کو آرام پہنچانا، پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچانا. اگر آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اگر آپ کی وجہ سے آپ کا پڑوسی پریشان ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں وہ شخص جنت میں جائے گا ہی نہیں جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے. اسی لیے پڑوسی کی رعایت کرنا چاہیے، لیکن پڑوسی کی رعایت اتنی بھی نہیں کرنا چاہیے کہ پڑوسی آپ کو کچا چبا جائے. پڑوسی کی رعایت اتنی بھی نہیں کرنا چاہیے کہ پڑوسی آپ کو کچا چبا جائے. رعایت کرو. اچھا، آج کل مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ جس کی رعایت کرو، جس کے بارے میں اچھا سوچو، تو وہ آپ کے اوپر سوار ہونا چاہتا ہے. تو اتنا بھی کسی کو ڈھیل مت دو. مان لو آپ کا پڑوسی ہے، بڑا اچھا ہے، لیکن آپ نے اس کے ساتھ اگر اچھا معاملہ شروع کیا تو وہ اور زیادہ، ارے میرے اندر کچھ سرخاؤں کے پر لگے ہوئے ہیں. تو اتنا بھی مت کرو کسی کے ساتھ. ہاں، اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے تو کسی کے ساتھ برا بھی مت کرو. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے. نمبر تو ابھی ابھی 28، بات میں فون آیا. نمبر 28، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. دیکھو 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,00,000 سے زیادہ پیغمبر اس دنیا میں بھیجے. پہلے حضرت آدم آئے، بعد میں پیغمبر آتے چلے گئے، آتے چلے گئے، اور اس کے بعد آخر میں کون آئے؟ کون آئے؟ محمد آصف محمد صاحب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم. آخری نبی اس دنیا میں تشریف لائے. اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، ہمارے نبی نہیں آئے آخری گا. نبی ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا، کوئی پوچھے کیا دلیل ہے اس کی، تو لا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. ہمارے نبی نے خود ارشاد فرما دیا. اب آپ دیکھو کتنے سارے لوگ ہیں جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ابھی کچھ سال پہلے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ہے نا. اور کسی وہ غلام احمد قادیانی جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کے تو بڑے فالوورز بھی ہیں. تو نبی ہونے کا دعویٰ کوئی اگر کرتا ہے تو اس کی بات قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ آخری نبی آ گئے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. نمبر 29، لا تقاطعوا. یہ حدیث بڑی قیمتی ہے، کان کھول کے سنو، جاگ کر سنو، آنکھیں کھول کے سنو، آنکھیں بند نہیں ہونا چاہیے. لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا. اس حدیث کا ترجمہ ہے، آپس میں رشتہ داری نہ توڑو، آپس میں رشتہ داری مت توڑو. محمد عاصم صاحب، رشتہ داری نہیں توڑنی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ سب لوگ؟ رشتہ داری، اچھا ایک آرگیو ہم لوگ یہ دیتے ہیں کہ ارے یار وہ سامنے والا نہیں رکھنا چاہ رہا تو میں کیوں رکھوں. سامنے والا رکھنا نہیں چاہ رہا ہے تب بھی آپ کو اس سے رکھنا ہے، اسی پہ تو اللہ اجر دے گا. سامنے والا رکھنا نہیں چاہ رہا ہے تب بھی آپ کو رکھنا ہے. ارے بھائی، رشتہ داری نہ توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ سامنے والا توڑنا چاہ رہا ہے، آپ پھر بھی نہیں توڑنا چاہ رہے، اسی پہ تو اجر ہے. آپس میں رشتہ داری نہ توڑو، اور ایک دوسرے کے در پہ نہ رہو، ایک دوسرے کے پیچھے مت پڑو. لوگوں کی عادت ہوتی ہے پیچھے پڑنا، یہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کہاں سے کما رہا ہے. تو ایک دوسرے کے پیچھے مت پڑو، اور آپس میں بغض مت رکھو، آپس میں دشمنی مت رکھو، دلوں کے اندر بغض مت رکھو، اور آپس میں حسد نہ رکھو. حسد آج ہماری قوم کے اندر بڑا ہے. میں ایک لطیفہ پڑھ رہا تھا کہ دہلی میں چاندنی چوک میں ایک بازار لگا ہوا تھا جس میں طرح طرح کے پرندے، جانور وغیرہ تھے. تو ایک صاحب جو ہیں وہ ایک دو ڈرم کے پاس سے گزرے، دو ڈرم رکھے ہوئے تھے، تو دونوں ڈرم میں میڈک تھے، ہے نا، دونوں ڈرم میں میڈک تھے، اور دونوں ڈرم پر جو ہے وہ کچھ، ایک ڈرم پر جال ڈھکا ہوا تھا، ایک پہ جال نہیں ڈھکا ہوا تھا. تو ان صاحب نے پوچھا اس آدمی سے جس کی شاپ پر یہ دو ڈرم رکھے ہوئے تھے کہ بھائی صاحب ذرا یہ بتاؤ، یہ دونوں ڈرم تو ٹھیک ہے، دونوں ڈرم میں مینڈک ہیں، لیکن ایک ڈرم پر جال ڈھکا ہوا ہے، دوسرے ڈرم پر جال نہیں ڈھکا ہوا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ دیکھو یار، یہ جو ڈرم جس پہ جال رکھا ہوا ہے یہ تو فورین کنٹریز کے مینڈک ہیں، ان میں سے اگر ایک نکلنا چاہتا ہے تو سارے ہاتھ لگاتے ہیں کہ چلو ایک تو نکلے باہر، تو اسی لیے میں نے اس پہ جال ڈھکا ہوا ہے.
اور دوسرا والا جو ڈرم ہے یہ انڈینس مینڈک کا ہے کہ اگر ایک نکلنا چاہتا ہے تو 10 اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں کہ نہیں ہم بھی یہاں ہیں تو تو بھی نہیں نکلے گا، اسی لیے اس پر جال ڈھکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہی ہمارا مسلمانوں کا حال ہو گیا ہے کہ جو آگے بڑھتا ہے تو ہم اس کی ٹانگ کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، آپس میں مولانا لوگ ٹانگ کھینچ رہے ہیں، ہے نا، اور محلے والے آپس میں ٹانگ کھینچ رہے ہیں، برادریوں میں آپس میں ٹانگ کھینچی جا رہی ہیں، مسلک میں ٹانگ کھینچی جا رہی ہیں۔ تو ٹانگ کھینچنے کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں میں کوئی آگے نہیں بڑھ پاتا ہے۔ کوئی آگے بڑھ پاتا ہے تو ہماری نگاہیں اس کی کمیوں کو تلاش کرنے لگتی ہیں، ہے نا۔ تو ہمیں کوئی بڑھ رہا ہے آگے اس کو اپریشیٹ کرو، اچھے کام کر رہا ہے اپریشیٹ کرو، کسی بھی مسلک کا ہو فرقے کا ہو، تھوڑا سا یار اپنا دل بڑا رکھو۔ تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، آپس میں حسد نہ رکھو۔ اور دیکھو آگے کیا ارشاد فرمایا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اے اللہ کے بندوں سب بھائی ہو کر رہو، اور اے اللہ کے بندوں سب بھائی ہو کر رہو، اے اللہ کے بندوں سب بھائی ہو کر رہو۔ اب آپ بتاؤ ہم لوگ بھائی بن کے رہ رہے ہیں، ایک چیز برداشت نہیں کر سکتے، ایک سن نہیں سکتے ہیں، ہے نا۔ تو بھائی بن کے رہنا ہے آپس میں، دشمن بن کے نہیں رہنا۔ حدیث نمبر 30، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اسلام ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے جو پہلے کیے تھے۔ کوئی آدمی غیر مسلم ہو اور وہ اسلام لے آئے تو اسلام کیا کرتا ہے کہ پچھلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان کو ڈھا دیتا ہے، یعنی ختم کر دیتا ہے۔ اور ہجرت اور حج ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے جو اس سے پہلے کیے تھے۔ حج کرنے کے بعد بھی انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کوئی اگر حج کر کے آتا ہے تو اس کے اگلے نہیں پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہجرت سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہجرت کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے مکے سے کہاں ہجرت فرمائی تھی؟ مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ ہجرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں جس ملک کے اندر آپ کو دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو پھر آپ اس ملک کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں آپ کے دین پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو۔ جیسے حضور نے مکے کو کیوں چھوڑا تھا؟ کیونکہ مکہ والوں نے حضور کو قتل کرنے کی سازش بھی رچ لی تھی، تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں مکے کو چھوڑ دیا اور ہجرت فرمائی کہاں؟ مدینے کی طرف۔ تو ہجرت اور حج ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے جو اس سے پہلے کیے گئے تھے۔ تو آج انشاءاللہ ہماری 30 حدیثیں ہو گئی ہیں، 10 حدیثیں ہم لوگ کل پڑھیں گے انشاءاللہ، اور 40 حدیثیں ہماری کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ اب آپ لوگوں کو جو بات پوچھنی ہو نیند سے کہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ محمد شانواز صاحب کو بہت خطرناک نیند چھوٹی سی کلاس ہوتی ہے ہماری۔ صاحب جو ہجرت کے بارے میں بول رہے تھے، تو ہجرت اگر فرض کیجیے میں جاب کرنے جا رہا ہوں جیسے سعودی عربیہ وغیرہ، تو ہجرت میں کاؤنٹ ہوئے گا یا تو پھر مطلب صرف دین کے تعلق سے دین کے لیے ہی جانا ہجرت ہجرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں، جس جگہ پہ رہ رہے ہیں، وہاں آپ کو دین پر عمل کرنے نہیں دیا جا رہا۔ ہمارے انڈیا میں تو عمل کرنے دیا جا رہا ہے، دین پر عمل کرنا ہی ناممکن ہو جائے، جیسے کہ مکے والوں نے حضور پر اتنی مشکلیں بڑھا دی، تو ہجرت کی جائے گی۔ مفتی صاحب دین سیکھنے بھی جانا وہ بھی ہجرت میں آئے گا، دین سیکھنے نہیں نہیں جانا نہیں وغیرہ نہیں ہے، دین کے کام کے لیے جانا؟ نہیں نہیں نہیں، وہ اللہ کے دین کے لیے نکلنا کہلائے گا۔ اللہ کے دین کے لیے نکلنا اور ہجرت میں فرق ہے۔ محمد سلیم صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ ہاں الحمدللہ سب بڑھیا ہے، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ہاں بس مہمان اصل میں آج جی آج اصل میں ٹیوزڈے کو منگل کے دن جو ہے میری چھٹی رہتی ہے، ارے ماشاءاللہ، اچھا۔ مطلب کام سے میرے، ہاں، اور اب چھٹی رہتی ہے تو گھر کے اتنے کام رہتے ہیں، یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، یہ وہ اور تھکنے والا دن ہو جاتا تو چھٹی ہے۔ مت کیا کریں گے؟ کام سے تو فرصت، ہاں کام سے تو فرصت مل جاتی ہے، لیکن گھر کے کام اتنے رہتے ہیں نا کہ صحیح، کوئی آ گیا اس کے ساتھ جانا، یہ مہمان صحیح آ بات گئے، یہ صحیح مطلب بات پورا دن چلتا رہتا ہے۔ یہی ہوتا ہے۔ اب شادی وادی کے بعد تو یہ سب لگا رہتا ہے، اس کی ٹینشن نہ لیں آپ۔ کل آپ یہ سمجھ لیں اتوار کو میں نوئیڈا گیا تھا، اتوار سے واپس آیا، ہاں پھر کل سوموار کو کوئی لوگ ہاں ملنے آ گئے،
फिर रात کو جو ہے وہ عافیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اس کی وجہ سے پھر اچھا، صبح جو ہے وہ اب کیسی طبیعت ہے اس کی؟ اللہ کا شکر ہے آرام ہے. اب صبح سے آپ یہ سمجھ آرام ہے؟ لیں کہ صبح پھر میں رات بھر سویا نہیں کیونکہ اس کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. پھر فجر کے بعد میں ہوں، سویا، 9:30 بجے آنکھ کھلی، ہوں، مدرسے گیا، مدرسے میں ایک ہوں، صاحب ملنے آ گئے، 1.5 2 گھنٹے وہ بیٹھے رہے، 2 بجے وہاں سے آیا، پھر ایک صاحب آ گئے، 4 بج گئے، 4 بجے کے بعد پورا ٹائم ہی چلا گیا پورا آج. تو ایسا ہوتا ہے، کوئی ہوں، لگا رہتا ہے، زندگی اسی کا نام ہے. مفتی صاحب میرا ابھی ایک سوال بھی ہے. یہ جو پڑوسی آپ جو بولے پڑوسی کو تکلیف نہیں دینا، تو پڑوسی کسے کہتے ہیں ان صاحب؟ اب دیکھیے، اب میری گلی ہے، قریب قریب اس میں قریب قریب 20 مکان ہیں. تو 20 مکان بھی میرے پڑوسی میں آئے گے، یا تو صرف اصل آگے جو یا پچھلے کے مکان؟ اصل جو پڑوسی ہیں وہ کہلاتے ہیں ایک جسٹ لیفٹ، رائٹ، فرنٹ، بیک. اصل پڑوسی وہ ہیں. پھر سیکنڈری لیول پہ پہنچیں گے آپ کے اس سے برابر والے، ایسا کر کے لیول پہنچے گا، وہ آپ کے پڑوسی کہلائیں گے. لیکن فرسٹ لیول جو ہوگا وہ آپ کے جسٹ رائٹ، لیفٹ، فرنٹ، بیک والے، یہ پڑوسی کہلائیں گے. تو پڑوسی کی رعایت کرنا اچھی بات ہے، لیکن لمٹ میں. کل ملا کے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو اس کو تکلیف بھی مت پہنچاؤ بس. یعنی اگر آپ اچھا نہیں کر سکتے تو اس کو برا بھی مت کرو. اور بتائیں صاحب، محمد ایک آصف صاحب کہاں سے؟ جی. پڑوسی دوسرے مذہب کا ہے پھر بھی ان کو یہ کر پھر سکتے بھی اسلام کہتے ہیں کسی مذہب کا ہو، کسی کا ہو، اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. محمد آصف صاحب کہاں سے ہیں آپ؟ حیدرآباد سے ہوں مفتی صاحب، جی؟ حیدرآباد سے ہوں. اب جو ہے نا آپ لوگ اپنے گروپ میں جو ہے نا اپنے سٹی لکھ کے بھیجنا، تو میں آپ کے نام کے ساتھ وہ سٹی لگا دوں گا. کبھی موقع ملا ملاقات کا تو انشاءاللہ ملاقات بھی کریں گے، اس لیے سٹی لگا دوں ضرور گا ضرور. تاکہ نام وہ سٹی لکھ جائے گی تو مجھے یاد رہے گا. جی آپ ضرور آئیے حیدرآباد، انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے جی. بالکل انشاءاللہ. منصف عالم صاحب کیا بات ہے، اس سے میں لگ رہا ہے سن تو نہیں ہوں. اصل میں ہمارا جو کورس ہے یہ بڑا لمبا ہو گیا ہے. لمبا اس لیے ہوا کہ میں دھیرے دھیرے سمجھانے کی میری عادت ہے، تو وہ بڑا لمبا کھنچ گیا ہے. پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ جی جی نہیں نہیں. نہیں، جی پریشان نہیں ہو رہے، بڑا کانفیڈینس آ رہا ہے اس سے میں. ابھی اور بھی چیزیں رہ گئی ہیں، اس لیے اب چلیں کمپلیٹ کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اچھے سے ہو جائے بس. ٹھیک ہے، چلیے. دعاؤں کی گزارش ہے، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم. جی. وعلیکم السلام.